یہ اپنا بزنس ساؤتھ افریقہ، آئیوری کوسٹ اور سینیگال کو شفٹ کر لاسٹ 10-15 سال سے دنیا کا فوکس افریقہ کی طرف ہے۔ پاکستان میں تو یہاں پہ اب ہم نے ریڈ ٹیپزم وغیرہ اور مختلف معاملات بہت دیکھنے میں آتے ہیں اور سننے میں آتے ہیں۔ روانڈا جو ہے اس کو میریکل آف 21st سینچری کہتے ہیں۔ وہاں بیٹھے بٹھائے آپ آن لائن ہر چیز کر لیتے ہیں ود ان آورس۔ اگر پاکستان اور جنرلی آپ اس علاقے کو کریں کمپیئر تو کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ چیپ لیبر، فرینڈلی لاس، اور پھر جہاں پہ آپ نے بھیجنا ہے وہاں سے فری ٹریڈ ایگریمنٹس۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ ہمارا اس مہینے کا ٹارگٹ 150 یا 100 جو بھی ہو جائے سبسکرائبرز ہے۔ ہمارا پہلے ارادہ تھا کہ ہم مہینے تک 400 سبسکرائبرز پورے کر لیں گے، مگر آپ کی سپورٹ اور محبت سے ماشاءاللہ سے ہم 600 سبسکرائبرز کو ٹچ کر رہے ہیں۔ تو 100 ہو جائے یا 150 ہو جائے، جتنی محبت آپ دینا چاہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ ہیں تو پلاسٹک سرجن، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ رہے، پھر لیڈز کاؤنٹی کے لیے انہوں نے لندن انگلینڈ میں کھیلا بھی کرکٹ کئی برس، لیکن پچھلے 30-32 سالوں سے یہ بزنس اپنا کر رہے ہیں۔ لیکن اب یہ اپنا بزنس ساؤتھ افریقہ، مور اسپیسیفکلی آئیوری کوسٹ اور سینیگال کو شفٹ کر رہے ہیں۔ تو میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی، میں سنتی رہتی تھی، بہت لوگوں سے سنا کہ ہاں زیادہ وہاں مواقع ہیں، ساؤتھ افریقہ میں بہت بڑی مارکیٹ ہے، لیکن کبھی تفصیل پہ دھیان نہیں دیا۔ آج ڈاکٹر صاحب اسلام آباد میں بیسڈ ہیں، ڈاکٹر بدر سہیل صاحب، وہ تشریف لائے تو ہی ہیز بین ویری کائنڈ کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئیں اور اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے اور بزنس اپرچونٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے ہم سے گفتگو کریں۔ السلام علیکم ڈاکٹر بدر، کیسے مزاج ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ، بہت بہت آپ شکریہ۔ بہت کم وقت کے لیے لاہور آئے ہیں اور آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ مائی آنر۔ اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو کہ کیا وجوہات بنی جس کی وجہ سے آپ نے پاکستان سے سوچا کہ میں کام اپنا ختم کر لوں یا کسی اور طرف بڑھاؤں؟ جی دیکھیں، پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے یہاں پہ جو معاشی مشکلات ہیں، وہ اس کا حل ایک ہی ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھیں۔ اس وقت جو پاکستان کی برآمدات ہیں وہ تقریباً 30 ارب ڈالر کی ہیں، 30 کی 50 بھی ہو سکتی ہیں، 100 بھی ہو سکتی ہیں، 150 بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ ہماری پالیسیز کیا ہیں اور ہم اس کے لیے کتنا کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً حکومت پاکستان اور اس کے ادارے اور منسٹریز بہت کوشش کر رہے ہوں گے، ہمارے جو بزنس مین ہیں، ایکسپورٹرز ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہوں گے۔ سارا کچھ ہو رہا ہے، پچھلے 40-50 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کافی ایکسپورٹس ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں، ہر جگہ پہ ایکسپورٹس ہیں۔ 60% ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ ٹیکسٹائل میں ہیں۔ لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم بڑی مشکل سے 20-25 سے 30 پہ پہنچے، اس کو زیادہ ہونا چاہیے، 50 کراس کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ ہماری جو روایتی ایکسپورٹ کی ڈیسٹینیشنز ہیں وہ تو وہی ہیں، اور وہاں پہ ہو رہی ہے، اچھی ہو رہی ہے، انگلینڈ میں بھی، یورپ میں بھی ہو رہی ہے، امریکہ کینیڈا میں بھی ہو رہی ہے، مڈل ایسٹ میں بھی ہو رہی ہے، لیکن نئی مارکیٹس کی طرف ہمارا جانے کا رجحان ذرا کم ہے۔ شاید ہم لوگ اتنا ایکسپلور نہیں کرتے یا ڈرتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ جی تو میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ہم نے 3 دہائیاں مس کی ہیں پاکستان نے ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے۔ پہلی 90 کی دہائی تھی، 90 اور 2000 کے درمیان جو آسیان کا ریجن ہے جس کو ہم فار ایسٹ بھی کہتے ہیں، ادھر لوگ جا رہے تھے، ادھر کی ایکسپورٹس ہو رہی تھیں، ادھر ایکٹیویٹی بڑھ رہی تھی، اس میں انڈونیشیا، ملیشیا، ویتنام، لاؤس، فلپینس، تو وہ آسیان کا ڈیکیڈ تھا، لیکن ہم نے اس کو بہت فائدہ نہیں اٹھایا۔ پھر 2000 سے 2010 کا جو ڈیکیڈ تھا وہ سینٹرل ایشیا کا ڈیکیڈ تھا، اس میں بھی ہم لوگ اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ اگر ہم نے پچھلے 25-30 سال میں ان چیزوں کے اوپر توجہ دی ہوتی تو ہمارے پاس آسیان کا ریجن بھی ہوتا، سینٹرل ایشیا کا ریجن بھی ہوتا ہے، بہت کم ہے، اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ لاسٹ 10-15 سال سے دنیا کا فوکس افریقہ کی طرف ہے۔
اس کی موٹی موٹی وجوہات یہ ہیں کہ افریقہ ایک بہت بڑا کانٹیننٹ ہے، 54 ملک ہیں افریقہ میں، اور آبادی جو ہے وہ 1.5-2 ارب اس کی آبادی ہے، 1.5 ارب سے اوپر، اور 54 ملکوں کی جو ٹوٹل اکانومی ہے وہ $3.5 ٹریلین کی اکانومی ہے. سو اٹس اے ہیوج کانٹیننٹ، ہیوج اکانومی، ہیوج پاپولیشن، ہیوج کنزیومر مارکیٹ. لیکن ہمارے یہاں بہت کم رواج ہے افریقہ کی طرف سوچنے کا. ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسٹ افریقہ 100 سال پہلے چلے گئے تھے، ان کی 5ویں 6ٹھی جنریشن ہے، کینیا میں، یوگینڈا میں، تنزانیہ میں. اسی طرح انگریز دور کے گئے ہوئے. اسی طرح ساؤتھ افریقہ کی طرف بھی ہمارے بہت سارے اس طرح کے خاندان ہیں پاکستانی جو وہاں پر 150 سال سے آباد ہے. لیکن اگر ایسٹ افریقہ اور ساؤتھ افریقہ نکال دیں تو پھر بھی افریقہ جو ہے 3/4 وہ پاکستان کے لیے ان ایکسپلورڈ رہا. اچھا، ان ایکسپلورڈ رہنے کی میرے خیال میں اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم برٹش دور میں انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں چلے گئے. جی ہاں، کینیا میں چلے گئے، یوگینڈا میں چلے گئے، تنزانیہ میں چلے گئے، ساؤتھ افریقہ میں چلے گئے، ملاوی میں چلے گئے. لیکن جو باقی کا افریقہ ہے جو کہ انگلش اسپیکنگ نہیں ہے، زیادہ تر فرینچ اسپیکنگ ہے، تو اس طرف ہم نہیں گئے اور ان کی اکانومیز ہم نے مس کی. اب میں نے بات کی لاسٹ 10-15 ایئرس کی، جب سے یہ اٹھ رہا ہے افریقہ، اور 10-15 سال سے اٹھ رہا ہے. اچھا، 54 ملک ہیں، 54 ملکوں میں چلے ہم 10-15 ملک سائڈ پہ کر دیں، چھوڑ دیں ان کو، کیونکہ وہاں پرابلمس ہیں. کہیں پہ دہشت گردی ہے، کہیں پہ کوئی اور پرابلم ہے، صومالیہ ہے، ایریٹریا ہے، نائجیریا کا نارتھ ہے، مالی، نیجر، اس کو چھوڑ دیں. وہاں پہ دہشت گردی، سول وار ہے کانگو میں. اگر آپ 15 ملک نکال بھی دیں 54 میں سے، 40 رہ جاتے ہیں. 40 میں سے 5-10 اور نکال دیں جن کی اکانومی اتنی اچھی نہیں ہے، غریب ہے، بہت زیادہ پاورٹی ہے وہاں پہ، تو کم از کم 30 کنٹریز افریقہ میں ایسے ہیں جہاں پہ بے تحاشا کاروبار ہو سکتا ہے، وہ واقع ہیں. اور یہ سارے ممالک میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ان اکثر ممالک کی جو اکانومی کا گروتھ ریٹ ہے وہ پچھلے 10-15 سال سے 6-7% یا اس سے اوپر چل رہا ہے، اور وہ لگاتار اوپر اٹھ رہے ہیں. اور جب آپ ان کے شہروں کو دیکھتے ہیں تو وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں، ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے، بڑے بڑے پروجیکٹس ہو رہے ہیں، ایئرپورٹس بن رہے ہیں، سی پورٹس بن رہی ہیں، موٹر ویز، ہائی ویز، ریل ویز، ہر چیز وہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے. 20-40 سٹوریز کی بلڈنگیں عام ہیں. پاکستان نہیں اس میں جا سکا. 3 کنٹریز ہیں جنہوں نے افریقہ کا فائدہ اٹھایا ہے لاسٹ 15-20 سال میں. چائنا ہے، چائنا کی افریقہ کی ٹریڈ جو ہے وہ $265 بلین ہے. دوسرا کنٹری جس نے افریقہ کا فائدہ اٹھایا وہ انڈیا ہے، انڈیا کی ٹریڈ بھی 100 بلین کے قریب ہے. اور تیسرا کنٹری جس نے فائدہ اٹھایا وہ ٹرکی ہے، ٹرکی کی ٹریڈ بھی 80 بلین. اب ان 180 یا 265 کے مقابلے میں پاکستان کی ٹریڈ 1.5 بلین سے زیادہ نہیں ہے، اور وہ بھی انہی کنونشنل ملکوں میں ہے جہاں پہ اشروں سے ہے، جیسے کینیا ہے، جیسے ساؤتھ افریقہ ہے، ایجپٹ ہے. اچھا، اب میں نے کہا کہ اس کی بنیادی وجہ افریقہ کا بڑا حصہ فرینچ اسپیکنگ ہے. 54 ملکوں میں سے 23 ملک جو ہیں وہ فرانکو فونک ہیں، جو فرانسیسی بولتے ہیں. 54 ملکوں میں سے، اچھا افریقہ کی ایک چھوٹی سی ہسٹری یہ ہے کہ 54 ملک جو ہیں سارے کے سارے کولونیل پاورز کی نوآبادیات تھیں سوائے ایتھوپیا کے. ایتھوپیا کبھی کالونی نہیں رہا، لیکن باقی کے 53 ملک جو ہیں وہ برطانیہ یا فرانس یا کسی اور کی کالونی رہے. تو زیادہ جو کالونیز رہیں وہ برطانیہ اور فرانس کی رہیں. اچھا، ادھر میں ذرا آپ کو انٹرپٹ کروں گی. اب تھوڑا سا ہم واپس آتے ہیں اپنے ریلیجڈ سبجیکٹ کی طرف. آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ آئیوری کوسٹ اور سینیگال میں کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں. ایک جگہ آپ پروسیسنگ پینٹس کا کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک جگہ کیشیو نٹ پلانٹ لگانا چاہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جن جگہوں پہ آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں ساؤتھ افریقہ میں، ویسٹ افریقہ میں غالباً، تو وہاں پہ وہاں کے قوانین کیا فرینڈلی ہیں کہ باہر کے لوگ آئیں اور پیسہ لگائیں؟ تو آدھے فرینڈلی ہے، کیونکہ پاکستان میں تو یہاں پہ اب ہم نے ریڈ ٹیپزم وغیرہ اور مختلف معاملات بہت دیکھنے میں آتے ہیں اور سننے میں آتے ہیں. وہاں پہ کیا ماحول ہے؟ جب آپ گئے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں
تو آپ نے کیا فیس کیا؟ جی بالکل، دیکھیں وہاں کی جو حکومتیں ہیں ان کی اکانومی اگر 7-8% پہ گرو کر رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے قوانین ایسے بنا لیے ہیں جو کہ کاروبار میں، جس کو ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کہتے ہیں، وہ بہت آسان ہو گیا ہے. کمپنی بنانا، اس کو رجسٹر کرانا، مختلف قسم کے لائسنسز اور NOCs لینا، آرام سے مل جاتا ہے، جی بہت ایون آرام، فارینرز کو آرام سے جی مل جاتا ہے. آرام سے مل اچھا جاتا ہے. اچھا اور وہ انہوں نے کئی ملکوں میں 1 ونڈو آپریشن چل رہا ہے. آپ ایک ہی جگہ پر جاتے ہیں اور 1 2 3 دن کے اندر آپ کے سارے کام ہو جاتے ہیں، ہر قسم کی آپ کی چیزیں بن جاتی ان ہیں. لائک پاکستان. ان لائک پاکستان میں تو میں نے دیکھا ہے مہینوں بھی نہیں ہوتے یہ کام، وہاں پہ 2 2 3 3 دن میں ہو جاتا ہے. خاص طور پہ ایک ملک ہے، اس کا میں ذکر کروں گا، روانڈا. روانڈا جو ہے اس کو میریکل آف 21st سینچری کہتے ہیں. وہاں بیٹھے بٹھائے آپ آن لائن ہر چیز کر لیتے ہیں ود ان آورس، اور اسی لیے پوری دنیا سے لوگ اب روانڈا مطلب جا یہ رہے ہیں. سارے لائسنسز، تمام کام سب آن لائن؟ آن لائن بالکل، روانڈا میں سارے آن لائن ہے. بہت باقی ملکوں میں بھی ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہے. اب میں آئیوری کوسٹ میں جب میں نے کمپنی بنائی تھی، اٹ ٹوک اونلی 3 days، جس میں کمپنی بھی بن گئی، بینک اکاؤنٹ بھی کھل گئے، ٹیکس کے کاغذ بھی سارے بن گئے، امپورٹ ایکسپورٹ لائسنس بھی بن گیا. اس کے بعد جو پروسیس تھا، اچھا دوسری انہوں نے آسانی یہ کی ہے کہ فری زونز کافی بنائے ہر ملک نے. آئیوری کوسٹ نے بھی بنائے، سینیگال نے بھی بنائے، اور بھی ملکوں نے بنائے. تو جس فری زون میں نے کام شروع کرنا ہے تو 20 سال کے لیے ٹیکس ایگزیمپشن ہے، تو 20 سال تو ٹیکس نہیں دینا. تیسرا، ان ممالک کے یورپین یونین اور USA کے ساتھ اس طرح کے ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، یورپین یونین کے ساتھ بھی ہیں، کہ جتنی بھی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ ٹیکس فری ہوتی ہے، تو اس پہ بھی کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو اس طرح کے انسینٹیوز ہیں. اب فرض کریں کہ آپ افریقہ میں پروسیسنگ لگاتے ہیں اور آپ نے یورپ میں کہیں ایکسپورٹ کرنا ہے، جرمنی میں یا کسی اور یورپین کنٹری میں، تو وہ جو آپ کی ایکسپورٹ ہے جرمنی میں، اس کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹی نہیں ہے، اسی طرح امریکہ کا ہے. تو ان لوگوں نے بہت زیادہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کیا ہے، ان لوگوں نے بہت زیادہ اچھے فری زونز بنا کے پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اور جتنی بھی چیزیں 1 ونڈو آپریشن کے تحت ہوتی ہیں، اور آپ کو کوئی پھرنا نہیں پڑتا، پریشان نہیں ہونا پڑتا، آپ جاتے ہیں، وہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں اور کر لیتے ہیں. اور بیچ میں روانڈا کی ایک ایکسیپشنل اگزامپل ہے جس میں آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا ایک بات بتائیے، سوری، کہ وہاں پہ جو لیبر ریٹ ہے وہ اگر اس کا پاکستان سے مقابلہ کریں تو کیا فرق ہے؟ ہاں، وہاں پہ لیبر جو ہے پاکستان کی لیبر کے مقابلے میں زیادہ خوشحال ہے. نہیں، آپ کو کتنے پیسے دینا پڑتے ہیں؟ مطلب وہاں زیادہ ایکسپینسو ہے لیبر یا پاکستان میں زیادہ ایکسپینسو؟ دیکھیں ان کی کرنسی پاکستان سے آدھی ہے. اچھا، جی مطلب اگر یہاں 2 روپیہ ہے تو وہاں پہ وہ 4 روپیہ ہو جائے گا، جی ہمارا 2 بالکل، روپیہ. کیونکہ جو ویسٹ افریقہ ہے، اچھا ویسٹ افریقہ کے جو 16 ممالک ہیں ان کی ایک کامن کرنسی ہے، مانیٹری یونین انہوں نے بنائی ہوئی ہے، CFA ان کی کرنسی ہے، جو کہ پاکستان سے آدھی ہے. تو اس میں مطلب ہے چونکہ یہ سارے ایکسپورٹ اورینٹڈ کنٹریز ہیں تو اس لیے انہوں نے اپنے جان بوجھ کے کم کرا ہوا ہے. کم کیا اچھا ہوا ہے. وہاں پہ ایکسپورٹ پالیسی، از اٹ فرینڈلی ایکسپورٹ پالیسی؟ یس، اٹ از ویری فرینڈلی. وہاں کے جو ادارے ہیں، جی، جیسے میں نے اگر آئیوری کوسٹ میں کرنا ہے تو جو ان کے اٹ واز ویری ایزی. پاکستان میں تو مطلب ہے کہ اتنا آسانی سے آپ لوگوں کو نہیں ملتے، لیکن جب میں گیا تھا تو ایکسپورٹ پروموشن اتھارٹی جو وہاں کی ہے، ان کے جو DG صاحب ہیں، جی، تو انہوں نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور A to Z جتنی بھی جو مجھے ہیلپ ریکوائرڈ تھی انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیے. 7 بندے انہوں نے ڈپیوٹ کیے، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، انہوں نے ہی مجھے ہیلپ کیا فری زون میں جگہ لیز کرنے میں اور باقی تمام چیزوں میں. تو ان کی جو گورنمنٹ مشینری ہے، دے آر آل آؤٹ فار ہیلپنگ دا پیپل ہو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. تو اس لیے بہت زیادہ فرینڈلی ہے. اور یہ بتائیے کہ جو بجلی کی قیمت ہے پر یونٹ، اگر پاکستان اور جنرلی آپ اس علاقے کو کریں کمپیئر، تو کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے اس میں؟ اچھا اس میں کیونکہ یہ جو اوور ہیڈز ہیں یہ بھی تو بہت زیادہ افیکٹ ڈالتے ہیں نا، کہ آپ کی پھر چیز جو ہے کتنے کی بکے گی، کیا ہوگا، یہ کاسٹ ساری ان بلٹ ہوتی ہے. جی بالکل، دیکھیں جو الیکٹریسٹی ٹیرف ہے نا، وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کنٹری میں گیس وغیرہ کتنی اویلیبل ہے، فیول کتنا اویلیبل ہے. تو افریقہ کے ممالک میں
جہاں جو آئل اینڈ گیس پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں, 2 کنٹریز افریقہ میں ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ آئل اینڈ گیس پروڈیوس کرتے ہیں, ایک نائجیریا ہے اور ایک انگولا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو الیکٹریسٹی کا ٹیرف ہے وہ 1-2 سینٹ سے زیادہ نہیں ہے پر یونٹ. اسی طرح نارتھ افریقہ کے جو ممالک ہیں جہاں آئل اینڈ گیس ہے, جیسے الجیریا اور لیبیا ہیں, وہاں بھی ٹیرف 1-2 سینٹ سے زیادہ نہیں ہے. باقی کے جو ممالک ہیں جن کے پاس اپنی گیس نہیں ہے اور وہ امپورٹ کر کے بناتے ہیں, تو گورنمنٹ ہیویلی سبسیڈائز کرتی ہے اس گیس کو, اور انہوں نے وہ ٹیرف جو ہے 10-15 سینٹ سے اوپر جانے نہیں دیتی. تو پاکستان میں بھی تقریباً یہی ریٹ ہے 15 سینٹ کے قریب, اور وہاں بھی تقریباً یہی ریٹ ہے. آپ کہہ رہے تھے نا وہاں تو 2 سے 16 سینٹ تک ہے. 2 سے 16 سینٹ تک ہے, جیسے نائجیریا میں 2 سینٹ ہے, انگولا میں 1 سینٹ ہے, اور اسی طرح. اچھا, اسی طرح یہ بتائیے کہ جو فریٹ چارجز ہیں آپ کے, فریٹ کے جو چارجز ہیں وہ جو اس کیریج کے جو ہوتے ہیں, آپ مال بھیج رہے ہیں کر رہے ہیں, اس کا اور پاکستان میں کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے, افریقہ سے اگر آپ کی ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن یورپ اور یو ایس اے ہے تو وہ قریب ہے, بہت فائدہ ہے, کم پڑ جائے گا. دوسرا فائدہ یہ کہ چونکہ را مٹیریلز کی اویلیبلٹی وہاں پر بہت زیادہ ہے اور بہت سستا ہے. اب آئیوری کوسٹ کی اگر میں بات کروں جہاں پہ میں سیٹ اپ کر رہا ہوں, تو 3-4 چیزوں میں اسٹریٹ اوے وہ دنیا میں سب سے بڑا پروڈیوسر ہے. کیشیو نٹس کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے, کوکوا نٹس کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے, کافی کا بڑا پروڈیوسر ہے, کولا نٹس کا بڑا پروڈیوسر. یہ سارے را مٹیریلس ہیں. آپ نے وہاں پروسیسنگ کی اور اس کے بعد جب کی ایکسپورٹ ڈیسٹینیشنز ہیں وہ قریب ہیں, ان کے فریٹس کم ہیں, اور وہاں پہ جہاں پہ آپ پروسیسنگ کر رہے ہیں وہاں پر مطلب آپ کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, آپ کے جو اوور ہیڈز ہیں وہ بہت کم ہیں, تو یہ ایک ون ون سچویشن بنتی ہے. صحیح. تو یہ مطلب تمام اس کے فائدے ہیں وہاں پہ, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرح سے پلان کرنا چاہیے. ہاں, ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ان کی حکومتوں کی پالیسیز بھی چینج ہو رہی ہیں. اچھا. وہ اس طرح سے چینج ہو رہی ہیں کہ ان میں سے اکثر ممالک جو تھے باہر کے, جو ویسٹرن پاورز ہیں, فرانس ہے, یورپ کے اور ممالک ہیں, امریکہ وغیرہ ہے, وہ ان سے را بہت سارے چیزیں لے کے جا رہے تھے, چائنا بھی, تو وہ ویلیو ایڈیشن میں نہیں تھے. تو اب ایک ایک کر کے ان کی حکومت ریگولیشن بناتی جا رہی ہے کہ وہ را کو ڈسکریج کرنے کے لیے کہ یہاں سے را باہر جائے, وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ پروسیسنگ کریں اور یہاں سے ویلیو ایڈیشن کر کے لیں, تاکہ ایک ویلیو ایڈڈ ہو کے جائے. جی بالکل. اس کی ایک مثال یہ کہ زمبابوے جو ہے وہاں پہ لیتھیم بہت ہے, تو چائنا پچھلے 10 سال سے, کیونکہ لیتھیم آج کل بہت ضروری آئٹم ہے, وہیکلز بھی الیکٹرانک آ رہی ہیں اور تمام چپس میں اور الیکٹرانکس میں اور کاروں میں استعمال ہوتا ہے, تو چائنا 10-15 سال سے بہت زیادہ لیتھیم سے لے کے جا رہا تھا, لیکن اب ان کی حکومت نے را لیتھیم کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دی ہے کہ یہیں پہ آپ اس کو پروسیس کریں اور لے جائیں. اسی طرح گھانا میں, آئیوری کوسٹ ادھر ان کے لوگوں کو بھی نوکری ملے گی, دے جنریٹ مور انکم رادر دین کہ آپ را مٹیریل. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک شفٹ ہو رہا ہے, ایک شفٹ ہو رہا ہے. تو اسی طرح وہاں پہ چونکہ کاٹن ان کی ایک کافی پروڈکشن ہے کاٹن کی, اینڈ دیئر کاٹن از ویری گڈ. یس, ایک وہاں کی ایک تھائی لینڈ کی, دونوں جگہ کی بڑی عمدہ کاٹن بہت اچھی ہے, کافی پروڈکشن ہے. تو اب تو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری اگر وہاں پہ کاٹن کی چیزیں لگاتی ہے, انڈسٹری لگاتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے, اور ان کی جو ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ یو ایس اے ہے یا یورپ ہے, تو اور ان کے جو فری ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں تو بڑا زبردست ہے, ون ون سچویشن ہے. میں پرسنلی جو کیشیو نٹس یا کوکوا یا کافی ان لوگوں کے یا پی نٹس, تو یہ سارے مطلب میں ان چیزوں کا فائدہ اٹھا رہا ہوں کہ آپ جو اویلیبل ہے را مٹیریل, اور پھر اس کو لے کے پروسیس کر کے کرنا, چیپ لیبر, فرینڈلی لاس, اور پھر جہاں پہ آپ نے بھیجنا ہے وہاں سے فری ٹریڈ ایگریمنٹس. تو یہ ساری چیزیں مل کے نا, تو مطلب ہے کہ یہ بڑی. اس میں تھوڑا سا ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں. دیکھیں پرابلم کیا ہے, ہم لوگ پچھلے 60-70 سال سے انہی ملکوں میں یورپ کے, یا یورپ میں جاتے ہیں, ظاہر ہمارے پرانے روابط ہیں, یا اگر کہیں اور بھی جاتے ہیں تو ہم جہاں پہ لینگویج بیریئر ہے وہاں پہ نہیں جاتے. فرینچ لینگویج کو سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, 6 مہینے میں بندہ اچھی فرینچ سیکھ لیتا ہے, لیکن وہ ڈور ان لاک کر دیتا ہے افریقہ کا 23 کنٹریز کا.
تو کیوں نہیں لوگ مطلب لوگوں کو فرینچ سیکھنی چاہیے. اسی طرح ایک اور ریجن ہے جس کی ابھی ہم نہ ہمارے ذہن میں نہ اس پہ ہم نے بات کی, وہ ساؤتھ لیٹن امریکہ ہے. وہاں پہ ہر جگہ اسپینش لینگویج ہے. اگر آپ اسپینش لینگویج سیکھ لیتے ہیں, وہ بھی بڑی اچھی اکانومیز ہے ساؤتھ اینڈ لیٹن امریکہ, تو وہ بھی 25-30 ملک ہیں, 40 ملک ہیں, وہاں پر بے شمار مواقع ہیں, اسپینش آنی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو خود سے بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ فرینچ سیکھیں. ابھی ہم فرینچ سیکھتے ہیں, ہمارا مقصد فرانس اور کینیڈا ہوتا ہے, لیکن آپ اس کو اور جگہوں پہ جہاں جہاں فرینچ بولی جاتی ہے, اسی طرح اسپینش ہے, اسی طرح ہمیں خود سے بھی تھوڑی سی ایفرٹ کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر بدر. خواتین و حضرات, آپ کو پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں, اور پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اس لیے کیونکہ اس پروگرام میں اتنی امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں, بتائی گئی ہیں, کہ جو لوگ اپنے آپشنز اور جانب کہیں سوچ رہے ہیں ان کو بہت مدد مل سکتی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.